مومن کی دل کی کلیاں کھل گئیں. خوش نصیبی یہ کہ استفا ربیع الاول میں الحمدللہ ہمیں 5 جمعے ملیں گے. الحمدللہ حضور کے مہینے کی خوشی آتی ہے. سبحان اللہ، مومن کی ایمان بڑھ جاتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اس پر ہوگی گفتگو انشاءاللہ خیراللہ کانفرنس میں انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، چھٹے سپارے کا آخری رکوع جو کہ 7ویں سپارے میں ختم ہو رہا ہے، اس پر آج ہم نے کلام کرنا ہے، کیونکہ ابھی آقا کا میلاد تو منایا جائے گا انشاءاللہ، اس پر تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اس کے لیے تو ہمارے جمعے رب البارہ بن الشر کے ارد گرد کے جمعے بھی موجود ہیں اور خود خیراللہ کانفرنس بھی موجود ہے. الحمدللہ. پیارے ساتھیوں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے. پروردگار نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر ان کو لعنت کی گئی ہے. ان دونوں نبیوں نے ان پر لعنت بھیجی ہے. یعنی آپ رب العالمین کے کلام کا انداز ذرا دیکھیے. رب العالمین فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم. یہ نہیں کہا رب العالمین نے کہ داؤد علیہ السلام اور داؤد نے اور عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے، یہ بات نہیں کہی یہاں پر رب العالمین. رب نے فرمایا لعنت بھیجی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر علی لسان داؤد. داؤد اور عیسیٰ بن مریم ان دونوں کی زبانوں سے جزداری کی کرائی گئی ہے. یعنی انبیاء کی طرف رب العالمین نے یہ نسبت نہیں فرمائی کہ انہوں نے لعنت بھیجی ہے، وہاں ان لعنت کرائی گئی ہے. جو کچھ بھی ان کی طرف سے ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اپنی امت کے خلاف اگر اس طرح کی بات وغیرہ ہو جائے، اور یہ ہوا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے دعائے ضرور دی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ باقاعدہ لعنت کی کلمات رب العالمین نے اسی بات کو لے کر
یہ بات لوگوں نے کہا کہ چونکہ بنی اسرائیل کے خلاف یہ دعائے ضرر ان انبیاء کرام کی آئی ہے، تو کیا اس دعائے ضرر کی بنا پر تمام کے تمام وہ لوگ جن کے خلاف دعائے ضرر آئی تھی تمام کے تمام لوگوں پر عذاب الہی آیا تھا یا کچھ بچ گئے تھے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ ہوں یا سب ہوں تو لعنت شخصی ان کی طرف نہیں آئی۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے تھے بنی اسرائیل۔ تو حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عہد کے یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر اپنی مبارک زبان سے انہوں نے ان پر لعنت بھیجی تھی، لیکن رب العالمین لعنہ کا لفظ فرمایا۔ سید داؤد علیہ السلام نے اہل ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس کو، بیت المقدس کے لوگ رہنے والے اہل ایلیا پر لعنت بھیجی، کیونکہ انہوں نے ہفتے کے مسئلے میں، ہفتے کے بارے میں انہوں نے تجاوز کیا اور انہوں نے گڑھے کھود کے رکھ لیے اور مسجدوں کو اس میں گرفتار کر لیا، بند کر لیا۔ اس دن شکار نہیں کیا، در حقیقت وہ شکار کر لیا تھا انہوں نے۔ تو داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اللہ انہیں لعنتی بنا دے اور اس سے اپنی مخلوق کے لیے عبرت اور مثال قائم فرما۔ اندازہ کی پر داؤد علیہ السلام کی دعا سے لوگ بندر بن گئے، لوگ بندر حکوم قردۃ خاسئین۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اصحاب مائدہ جو ہیں وہ ملعون قرار دیے گئے کہ ان کا مائدہ آسمان سے اترا تھا، من و سلوہ کا معاملہ ہوا، سلسلہ ہوا، انہوں نے انکار کیا، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ انہیں تو ہفتے والے لوگوں کی طرح لعنتی بنا دے اور انہیں اپنی مخلوق کے لیے عبرت کی مثال بنا دے۔ لیکن ان میں کوئی عورت نہیں تھی، نہ کوئی لڑکا تھا، کوئی ایسی بات نہ تھی، تو اسی وقت وہ لوگ خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے تھے۔ اور اس وقت 5000 مرد تھے سارے، ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ غور کیجئے کہ رب العالمین کی نافرمانی کی انہوں نے، اور نافرمانی کیسی تھی؟ مسلسل چل رہی تھی۔ ان لوگوں کا عالم یہ تھا، یہودیوں کا اور نصارہ کا، کہ جس نے نافرمانی کی نا، تھوڑا سا روکا اس کو، پھر اسی کے ساتھ بیٹھ گئے کھانے پینے کے لیے، خیر و کچھ نہیں۔ اس کو زبان سے روک بھی دیا کہ ہم نے حق بھی ادا کر دیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ سلوک وہی بنانا والا شروع کر دیا۔ یہ چیز تو رب کو پسند نہیں تھی، اس نے پھر سب رگڑے میں آئے، اور اسی لیے علماء کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے علماء۔ اور اس سلسلے میں میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہماری حکومت، ہماری ایجنسیاں اور ہمارے علماء، ان کو سب کو اکٹھا ہو کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو اکٹھا ہو کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت، ہماری ایجنسیاں اور ہمارے علماء میں سے وہ جو سلجھی ہوئی ذہنیت کے حامل ہیں، ان علماء کو لیا جائے اور ایک بات سوچ کر یہ لوگ بیٹھے۔ کیا بات سوچ کر بیٹھے؟ یہ سوچ کر بیٹھے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بربنائے للہیت کرنا ہے، تعصب کی بنا پر نہیں کرنا۔ اصل مصیبت یہ ہے، ہمارے علماء کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو حکومت پر جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں نا، ہماری مخالف ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں علماء نے ہماری مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ چیز ذہن سے نکلنی چاہیے، یہ چیز ذہن سے نکلنی چاہیے۔ بھئی ایک مسئلہ ہو گیا، علماء کا کام یہ ہے کہ اس مسئلے کی نزاکت کو
حکام اعلیٰ کے سامنے صحیح طور پر پیش کریں کہ جی اس کی نزاکت یہ ہے، آپ اس پر غور فرمائیے اور سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کریں جو دین کے بھی مطابق ہو اور ہمارے ملک کے بھی مطابق ہو۔ اور پھر حکومت اور ایجنسیوں کے دانشور لوگ بیٹھیں اور وہ علماء کی جو صحیح رائے، جو صحیح علماء ہیں ان کی رائے کو سامنے رکھیں اور اس دینی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں، اور سلجھی ہوئی ذہنیت کی علماء کو بلا کر صحیح فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ایسا نہیں ہونے چاہیے جس میں کہ دین کے بخیے ادھر جائیں، اور نہ ہی علماء کی طرف سے ایسی بات ہونی چاہیے کہ ملک کو ضرر پہنچے۔ اصل میں ساری خرابی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا حریف سمجھا ہوا ہے، انہوں نے ان کو اپنا حریف سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اس طرح ہے نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں الحمدللہ، ہم سب اپنے وطن کی خاطر جان دینے پر تیار ہیں۔ یہاں پر کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جس میں کہ ہماری فوج کے لیے دعا نہ ہو، کیونکہ اس کی بقا ہماری بقا ہے، اس کا فنا ہمارا فنا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ سوچ سمجھ کے ایک ایسی ہمارے حکام اعلیٰ بیٹھ کر اور ایک فیصلہ کریں اور سلجھی ذہنی کے علماء کو بٹھائیں اور کہیں دیکھیے ہمیں آپ اپنا حریف نہ سمجھیں، آپ دینی مسائل کو اس کی صحیح نزاکت کے سامنے ہمارے سامنے پیش کریں، اور ہم دنیا اور ہم ملک کی نزاکتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور پھر ہمارے فیصلے ایسے ہونے چاہیے جس میں کہ ہماری دین کی بالادستی رہے اور ملک کی بھی سلامتی رہے۔ اور میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، صحیح بات کہتا ہوں پیارے سے، میری زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گھمبیر مسئلہ آ جائے، اگر انسان دیانتداری سے اس کو سوچنے کے لیے بیٹھے، کوئی نہ کوئی اچھی راہ نکل آتی ہے۔ یہ صحیح بات ہے، ایک اچھی راہ نکل آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، اس میں ہمیں آج یہ ہمارا یہ معاملہ، جزاک اللہ۔ اصل میں وہی بات ہو گئی کہ یہ ہمارے ساؤنڈ والے لوگ جو ہیں آج بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں آج کی پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی نہیں ہوا نا، پہلے تو کبھی ایسا ہونا نہیں، نہ یہاں بجلی جاتی ہے الحمدللہ، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی پریشان، ہمیں بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو میٹنگ ہوگی پھر ان کی بھی خیر نہیں، ہماری بھی خیر نہیں، ہم دونوں نے اپنے اپنے مسئلوں کو پیش کرنا ہے اور پھر اس کے لیے ایک حل تلاش کرنا ہے۔ نہ یہ میرے حریف ہیں، نہ میں ان کا حریف ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ نہ یہ میرے حریف، نہ میں ان کا حریف۔ ہم نے بیٹھ کر ایک مسئلے کو حل کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کاش کہ ہمارے ملک کے اندر اس قسم کا معاملہ پیدا ہو جائے، تو صحیح بات کہتا ہوں، صحیح دین اور صحیح ملک کی حفاظت ہو جائے گی۔ کاش کہ ہم لوگ اس بات پر توجہ کریں، اور کاش کہ ہمارے حکام اعلیٰ کے ایسے لوگ جو سلجھی ہوئی ذہنیت کے ہیں، وہ ہمارے سلجھی ہوئی ذہنیت کے علماء کے ساتھ مل بیٹھیں اور دینی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فکر کریں، غور کریں۔ یقیناً مدینہ منورہ سے کرم ہوگا، دین کی بالادستی بھی قائم رہے گی اور ملک کی سلامتی بھی قائم رہے گی۔ پہلے ساتھ میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ اوپر کے لوگ جو ہمارے مخالف بیٹھے ہیں، دیکھ مذہبی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے، وہ تم کو پتہ ہے، سارے کو پتہ ہے، لیکن جو مذہبی مخالفت نہیں، میرے ذہن میں بات نہیں آتی، ہم اپنا مسئلہ پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ طرف آئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، اچانک کی زبان پر یہ بات آئی اور میں نے کر دی۔ میں اس بات کے تیار ہو کر نہیں آیا تھا، میں تو اپنی آیا کو دیکھ کر بیٹھا تھا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے برے کام سے، فعلوا، جو برے کام یہ کرتے ہیں منع ہم روکتے نہیں ہیں، لبئس ما کانوا یفعلون،
یقیناً بہت ہی برے کام کرتے تھے، بہت ہی برا معاملہ تھا ان کا، یا ان کا ایسا کرنا کتنا برا تھا جو انہوں نے اس طرح کیا کہ روکتے نہ تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے منع کیا، پھر انہیں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، انہیں سے معاملات ہو رہے ہیں، ان کو کوئی تنبیہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس ہم اور علامہ صاحب نے، ہمارے راہب نے ایک بات کہہ دی، بس ٹھیک ہے، اس نے کہہ دی، ہم نے سن لیا، ہمارے ساتھ ٹھیک تو بیٹھے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اور آپ ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کیا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے. یہ اہل کتاب جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. اندازہ کیجیے اب کافروں سے دوستی رکھنے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ یہ کعب بن اشرف یہودی جو تھا نا، یہ آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اس لیے آیا تھا کہ میں مشرکین مکہ کو ملا کر اور مسلمانوں کے خلاف میں ایک محاذ قائم کروں. انہوں نے ان کافروں کے ساتھ ٹینگیں بڑھائی تھی مسلمانوں کے خلاف، اسی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اور آپ ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافر سے دوستی رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، اور کیا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے. ان سخط اللہ علیہم فی العذاب ہم خالدون، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. انہیں ایسا کام کیا ہے کہ رب کی ناراضگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مول لیا ہے. اہل کتاب تھے، تمہارا مشرکین سے کیا معاملہ تھا؟ تمہیں ادھر جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ تمہاری کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. بھائی وہ کوئی کتاب نہیں مانتے، وہ کوئی نبی کو نہیں مانتے، کبھی رسول کو نہیں مانتے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تمہارے تو رسول آئے، تمہارے پاس نبی آئے، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تورات ہیں، انجیل ہے، اور چیزیں ہیں. تم آؤ، تم نے بات کرنی ہے مسلمانوں سے مل کے بات کرو. چلے آ کے ان کے خلاف تم چلے گئے، یہود کافروں کے پاس چلے گئے، مشرکین کے پاس چلے گئے، اور جا کے ان کے خلاف سانٹ گانٹ کرنے لگے. پھر تو اللہ کی ناراضگی تو ہوگی، اور کیا ہونی ہے. کعب بن اشرف نے بڑی کوشش کی مگر ہوا کچھ بھی نہیں، کر کچھ نہیں سکا. رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، سبحان اللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس نبی پر نازل ہو اس پر ایمان لاتے، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں کو دوست ہرگز نہ بناتے، ان مشرکین کافروں کو دوست ہرگز نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ بس ادھر میرے حبیب آپ آئے اور انہوں نے جناب مشرکین سے اپنے ٹینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں آپ کو چھوڑ کر. اب رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس پر غور کرو. قرآن مجید کی آیت، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو تبدیل کرنے کے پیچھے لوگ پڑ گئے، اور ایسی آیت جب اس میں ہیں جس میں کہ رب العالمین نے ان کے پول کھول دیے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. رب العالمین نے فرمایا آپ یقیناً پائیں گے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین دشمنی رکھنے والے مسلمانوں سے کن کو پائیں گے؟ الْيَهُودُ، یہود کو پائیں گے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کو پائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے چلے آئے ہیں. یعنی یہود کا نام رب العالمین نے پہلے لیا ہے. سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہود ہے، اور آج ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. اب رب العالمین نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ ضرور پائیں گے ان سب سے زیادہ نزدیک دوستی میں مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں. نصارہ جو ہیں ان کو آپ دوستی میں قریب پائیں گے، باقی قوموں کی بنسبت نصارہ کو قریب پائیں گے. اچھا جی، جب وہ نصارہ کا آپس کا معاملہ ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے نصارہ کو آپ قریب پائیں گے.
اب یہ معاملہ کیا ہے، اس میں کہ سارے نصارہ شامل ہیں؟ پیارے ساتھیوں، اب ان کی بھی قسمیں بنتی چلی گئی ہیں۔ اب اصل میں ان میں بہت سارے ٹولے وہ ہیں جو یہودیوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف وہی بغض ہے، وہی بیج بویا جا رہا ہے جو کہ یہود کے دل میں اب قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب ہجرت اولا ہوئی اور لوگ جو ہیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، وہاں نجاشی تھا، حضرت جعفر دیگر اور صحابہ کرام وہاں پہنچے۔ ان سے جب نجاشی نے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے قرآن کو جب سنا، کہنے لگا یہ تو وہی کلام معلوم ہوتا ہے جو عیسیٰ و موسیٰ پر نازل ہوا تھا، جو وہی معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اور جعفر بن ابی طالب، سبحان اللہ، اخوانہ ہم آفتاب و مہتاب است۔ میرے ساتھیوں، حضرت جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کا ایک بیٹا نجاشی کو مسلمان کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور والد نے ساری زندگی سرکار مدینہ کی حفاظت کرنے میں گزار دی، اور ایک بیٹا سرکار کی آغوش میں پرورش پا کر قیامت تک کے لیے اولیاء کا سردار بن گیا۔ کیا شان ای خانہ ہم آفتاب و مہتاب است۔ کیا بات ہے اس خاندان کی، حضرت ام ہانی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، میں کیا عرض کروں، ایک ایک ذات ان کی ایسی ہے، اس کی اگر عشق مصطفیٰ سے پردے ہٹائے جائیں تو قیامت تک ایک ایک پردے کا ہی صرف اس ہی کا ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، چاہیے کہ دوسرے پردے کی طرف آئیں۔ جب وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے قرآن پاک پڑھائے۔ نجاشی نے کہا بھئی یہ تو وہی قرآن ہے، یہ تو وہی کلام معلوم ہوتا ہے۔ اب پھر ہوا کیا، رب العالمین نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا کہ آپ جو انہوں کا ہم نصارہ ہیں، ہم کو قریب پائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں، عالم ہیں، اور رہبانہ اور زاہد ہیں، زاہد لوگوں میں موجود ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے سامنے جب حق بات آتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، جب بات آئی ان کے سامنے حق انہوں نے قبول کر لیا۔ اب یہ ہوا یہ کہ جب یہ لوگ جب وہاں پر گئے، انہوں نے مسلمان، اب انہوں نے بھیجا بندوق اپنے۔ نجاشی نے کیا کیا، 70 اپنے علماء کو روانہ کیا، حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ روانہ کیا، جائیے اور مدینہ منورہ میں جا کر سن کر آئیے، دیکھ کر آئیے، وہ جو ذات جو کہہ رہی ہے کیا وہ نبی ہیں، ہم نے جو پڑھا سنا کیا اس طرح ہے۔ ان میں سے 62 علماء جو تھے وہ حبشہ کے تھے، اور 8 علماء ملک شام کے تھے۔ 70 علماء کو انہوں نے بھیجا، اور وہ بڑے درویشانہ شان کے ساتھ، درویشانہ لباسوں کے ساتھ اور زاہدانہ لباسوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جب حاضر ہوئے تو میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرے آقا کی خدمت میں پہنچے، میرے آقا نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ بس وہ سننا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
رب نے فرمایا اور جب سنتے ہیں وہ چیز جو اے رسول آپ پر نازل ہوئی، رسول معظم پر نازل ہوئی، تو کیا ہے ترا اعینہم، تو اے حبیب آپ دیکھتے ہیں، یا اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہتی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ حق کو پہچان رہے ہیں کہ حق آ گیا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو لکھ دے ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، تو ہمیں بھی لکھ دے، ہم بھی حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب میں جن کے سامنے قرآن آیا ہے صحیح معنی میں، اور قرآن کو پڑھ کے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ اسی میں آ جائیں گے۔ ایمان نہیں لے کر آ رہے، وہ یہود کے زیر اثر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اور وہ چیز جو ہمارے اوپر حق، جو حق ہمارے پاس آ گئے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور رب العالمین نے فرمایا، اور کہتے ہیں ہم کیوں تمنا نہ کریں، لالچ نہ کریں اس بات کی کہ اے رب تو ہمیں شامل کر دیں نیک لوگوں کے ساتھ، ان میں تو ہمیں بھی داخل فرما دیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب العالمین نے فرمایا اللہ نے ان کے اس کہنے کی بنا پر کہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے رب اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی تو لکھ لے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حق کی گواہی دینے والے ہیں، ہم بھی حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے، وما جاءنا من الحق، اور جو حق جو ہمارے سامنے طلوع ہو چکا ہے، یہ نبی معظم جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہم کیوں ان پر ایمان نہ لے کر آئیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم تمام کیوں نہ کریں کہ رب ہمیں داخل کر دے صالحین قوم کے ساتھ، ہمیں رب العالمین لکھ لے اور رکھ دے وہاں پر، ہم یہ لالچ کیوں نہ کریں، ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا، رب اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے جو انہوں نے ایسی باتیں کہیں اور پیاری باتیں کی انہوں نے، تو رب العالمین نے انہیں جنت عطا فرما دی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور میں ہمیشہ رہیں گے۔ وجزا وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزائے محسنین کی مطلب کیا ہے؟ جب یہ 70 علماء آئے تھے، آنے کے بعد مسلمان ہو کر گئے تھے، تو نجاشی نے اپنے بیٹے کے ہاتھ خط لکھا اور کہا تم جاؤ اور نبی معظم کی بارگاہ میں حاضری دو، میری طرف سے خط لے کر جاؤ اور اپنے ایمان کو جا کر ظاہر کرو۔ اب وہ راستے میں تھا کہ وہ سمندر کے اندر ان کے جہاز جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ جب غرق ہوا تو رب العالمین نے اب اس کے دل کو تسلی دی ہے کہ ہاں تم لوگوں نے ایمان لے کر آئے تھے نا، تم لوگوں نے پیاری باتیں کی تھی نا، پھر کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، رب العالمین نے انہیں جنتیں عطا، جنات تجری، انہیں جنتیں دے دی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اے نجاشی، تیرا جو بیٹا آیا تھا وہ جنت میں موجود ہے۔ خالدین فیہا، یہ ہے انداز محبت کرنے والوں کو تسلی دینے کا انداز، دیکھو تو صحیح۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، ہاں جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہ جہنمی ہیں، جائیں جہنم میں۔ لیکن جو ایمان لے کر آئے، سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ گواہ، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر، یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نجاشی کا بیٹا جنت میں ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ ہمارے کلپ آنا شروع ہو جائیں گی یکم ربیع الاول شریف سے، اور الحمدللہ آپ ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا۔ وسیلے پر پہلا کلپ جو ہے رات 3:30 بجے ڈالا گیا ہے، اور الحمدللہ آپ میرا نام لکھیں، وہاں پر آپ کو تمام ملے گا۔ ہر روز ایک کلپ آتا رہے گا۔
ابھی پہلی سیریل بھی ہماری سلسلہ چلے گا وسیلے پر، جو تقریباً 13 یا 14 قسطوں سلسلے پر قسطوں پر ہمارا میں یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہو جائے گا۔ آپ سب لوگ اس کو دیکھیں اور آپ اس کو پسند کریں، اور اللہ رب العالمین آپ اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ وعدہ پورا ہو چکا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ مولانا نے دیکھا؟ ماشاءاللہ۔ اور جی بھائی آپ بتاؤ بھائی کس پر ہے؟ یہ ہے ادھر آ دو ہماری تمہاری آواز میرے کان میں تک نہیں پہنچتی، تم بہت دور پھر رہے ہو۔ چلو آج عثمان بھی یہاں پر آ گیا جو کبھی آنے والا نہیں تھا الحمدللہ۔ بتاؤ بولو۔ یوٹیوب پہ سید ارشد کاظمی آفیشیل، بس سمجھ آ گیا آپ کو؟ سید ارشد کاظمی آفیشیل آپ لکھیں، یوٹیوب پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ پورا سلسلہ شروع ہو گیا انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ حق واضح ہوتا رہے گا۔ محفل میں بھی آئیں، برکتیں لیں، اور وہاں بیٹھیں اور ہدایتیں لیں۔ پیارے بھائیو آپ دیکھو تو صحیح، مرشد کریم کے آستانے سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز یہاں پر سے شروع ہے، ہر چیز شروع ہے۔ اب آپ مختصر بتا رہے ہیں، مختصر خلاصہ بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دوسری ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یونو بھائی کی طرف سے بھی آ گیا ماشاءاللہ، جناب برواز محمد صادق سیدی صاحب کی طرف سے بھی آ گیا، فقیر محمد عثمان کی طرف سے بھی آ گیا، اور پیارے ساتھی محمد حسن صاحب قاسم بلا وہاں سے بھی آ گیا، جامع مسجد اللہ والی کی طرف سے ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ جامع مسجد وہ انصاری کی طرف سے، محمد مدثر سعید کی انس بن مالک کی طرف سے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد، درود پاک لا تعداد 2 لاکھ سے پتہ نہیں کتنے حضرات ماشاءاللہ۔ مدرسہ دارالقرآن مسجد درس والی النگ دولے کے ملتان سے بھی ماشاءاللہ، زرین کراچی ملتان بہاولپور سے بھی، جامع اسلامیہ عربی ہمارے بچوں کی طرف سے ماشاءاللہ 5 لاکھ 10 لاکھ، اور درود پاک ورک خواتین ماشاءاللہ، یہ ورک خواتین نے بھی اپنا بنا لیا ان کی طرف سے ماشاءاللہ بے شمار درود پاک آ گیا الحمدللہ۔ اور پیارے ساتھیوں یہ سب آپ ہمارے جامعہ صحیح کی طرف سے بھی آیا، جامعہ اور دیگر اور واٹس ایپ گروپ کی طرف سے بھی آیا۔ تو آج میں اس کو بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ نکاح میں وقت ہو گیا، آپ لوگوں نے جانا بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ آج کا درود پاک کل جو ہے یہ 96,48,628 مرتبہ ہوا ہے۔ اچھا جی پیارے ساتھیوں، ایک اعلان سماعت فرمائیے جو بہت اہم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو اسی قریب کریں گے، ابھی نہ کریں کیا؟ ایک جمعہ ہے سے، اچھا ایک جمعہ اگلے جمعہ آئے گا، یہ اتوار چھوڑ کے اگلے اتوار آ رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری خواتین کی محفل یہیں پر ہوتی ہے، گراؤنڈ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور الحمدللہ ہزارہا کی تعداد میں ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بزرگ خواتین سب آتی ہیں۔ تو اس دفعہ یہ 17 اکتوبر بروز اتوار صبح 9:30 بجے کے بعد ہماری محفل شروع ہو جائے گی، اور یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 1:30 بجے تک یہ محفل ہماری چلے گی، 1-1:30 بجے تک چلے گی۔ تو شاہی عیدگاہ میں ہوتی ہے ہمیشہ محفل، یعنی یہ اتوار چھوڑ کے اگلا اتوار۔ یہاں پر آپ اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، اپنے عزیز خواتین کو آپ لے کر آئیں، تشریف یہاں پر چھوڑیں یہاں پر، اور پھر یہاں پر انشاءاللہ ان کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ 1:30 بجے کے بعد 2 بجے کے قریب آپ آ کے ان کو لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے جامعہ اسلامیہ عربی انوار المنات عائشہ کیمپس کے روڈ ملتان کی طرف سے سالانہ محفل میلاد النبی شریف خواتین کی جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس میں صرف خواتین ہوتی ہیں اور اس میں کوئی مرد نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ لوگ تشریف لائیں، اور یعنی کہ آپ کی خواتین تشریف لائیں اور میں شرکت فرمائیں۔ جو دوسرے شہروں سے ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تشریف لائیں۔ اور یہاں پر آپ کو معلوم ہے لنگر کا جو انتظام ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو حضور غوث پاک نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے۔ ماشاء پیارے ساتھیوں، الحمدللہ یہ 18 اکتوبر خیر العمرہ کانفرنس مقام شاہید گاہ، اس کے بعد پھر 12ویں کی شب یہاں پر انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، 12ویں کی شب انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، یعنی ایک اتوار کو وہ ہوگا، اور اس کے بعد پیر کے دن چھوڑ کے رات کو جو ہے پھر یہاں پر محفل انشاءاللہ ہمارے خیر العمرہ کانفرنس ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے
جب احد عطا فرمایا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میں خیر برا کانفرنس کرواؤں گا. تو یہ میرا بیٹا 14 سال کا ہو گیا الحمدللہ. تو اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے کرم فرما دیا تو اسی وقت میں نے اعلان کر دیا تھا خیر برا کانفرنس کا. اس وقت سے یہ 15ویں خیر برا کانفرنس ہو رہی ہے. اور یہ میرا چھوٹا بیٹا جو پیدا ہوا تو میں نے کہا اب غوث الورا کانفرنس ہوگی, اس کے لیے بڑی گہری سی کانفرنس ہوتی ہے. پیارے ساتھیوں, ایک اور بات یہ کرنی ہے, پہلے اعلانت کر لیں. 4:15 بجے اذان, آپ کی آمد دیر سے ہوتی ہے میرے ساتھیوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب تھوڑا سا تو وقت رہ گیا ہے, تھوڑا سا وقت درود شریف پڑھنے کا. صحیح بات کہتا ہوں, بالکل تھوڑا سا وقت. اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے, وقت پر آؤ. اب تو دیر نہیں کرو نا, اب تو مناسب نہیں نا دیر کرنا, ٹھیک نہیں ہے. مہربانی کر کے آپ دیر نہیں کریں گے اور اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور 4:15 بجے یہاں پر اذان ہو رہی ہے, آپ 4:15 بجے تشریف لایا کریں تمام حضرات. اور خواتین جو ہیں عشاء کی نماز سے پہلے باہر تشریف نہ لائیں. موبائل فون بھی استعمال نہ کریں. پروجیکٹر اسکرینوں کے آگے آپ لوگ نہ بیٹھیں, مہربانی فرمائیں. کرسیوں پر اپنے ساتھ بچوں کو نہ بٹھائیں. جو ضرورت مند لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کرسیوں کی, وہ اس پر بیٹھیں, تشریف فرما ہوں. عیدگاہ شریف کا چندہ جو ہے باہر غلے ہیں اس میں ڈالیں. ہماری یونیورسٹی کا چندہ جو ہے باہر ٹیبل لگی ہوتی ہے اس پر آپ عطا فرمائیں. اس محفل کے لیے کوئی چندہ نہیں, یہ حضور غوث پاک کی محفل ہے, وہی چلا رہے ہیں. وہ چندہ وہیں سے آتا ہے, اس کی ایڈ وہیں سے آتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو پیارے ساتھیوں, آپ ٹریفک وارڈن کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں گے. اور یہ کہ تاہر حضرات اپنے گھروں کے اندر بالخصوص ربیع الاوّل کے مہینے میں درود پاک کی محافل کا اہتمام کریں. اور یہاں پر بھی دعا سب کے لیے ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پر چاہے بچے ہوں یا ہماری بچیاں ورکرز ہوں, میں ان تمام کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کوئی کسی سے اونچی آواز سے بات نہ کریں. میرے بچے یہاں پر الحمدللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ملتی, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ملتی, اللہ کا شکر ہے. تو آپ لوگ جو کچھ باہر شکایت باکس لگا ہوئے ہیں آپ لے کے ڈال دیا کریں, وہاں پہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اور اس کا وردی نمبر نوٹ کر دیا کریں. اگر کسی کوئی بات کسی لکھ دیا کریں وہ جملہ جسے میں نے کہا, اور اس کو ہم اسے تنبیہ کر دیتے ہیں, اس کو بتا دیتے ہیں اس طرح معاملہ ہے. الحمدللہ کوئی بات ایسی ملتی نہیں ہمیں, اللہ کا شکر ہے. ہمارے یہاں پر بچے بڑے چھلے ہوئے ہیں. میں یہی تلقین اپنی بیٹیوں سے بھی کرتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے کسی قسم کی کوئی شکایتیں ملنی چاہیے. الحمدللہ تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. درود پاک کی محفل کے اندر خط مچانے والا اس کی زندگی میں خط مچ جائے گی, یہ ذہن میں رکھو. یہ میری محفل نہیں, یہ درود پاک کی محفل ہے, ہمارے پیارے نبی کی محفل ہے, میرے مرشد کے آستانے پر ہے. کرانے والے حضور غوث پاک ہیں, ہم تو سب غلام ہیں, ہم تو سب غلام ہیں. پیارے ساتھیوں, ہم تو ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں. صحیح بات کہہ رہا ہوں, ڈیوٹی دے رہے ہیں, حقیقت کہتا ہوں. تو پیارے ساتھیوں, ایک اور بات گیس کرنی ہے. میں اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے جو کہ ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں, میں ان سے اتنا عرض کروں گا کہ چونکہ میرے گھر سے وہاں پر ہوتے ہیں, آپ کے جو بھی مسائل ہوں آپ انہیں بیان کریں اور ان سے تعویذ لیں. آپ ان تعویذ چونکہ ہم تو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تیار شدہ تعویذ ہوتے ہیں, انہیں اٹھا کے دینے ہوتے ہیں. آپ ان سے عرض کر دیا کریں اور تمام معاملات ہو جایا کریں گے. میں صرف بیعت کرنے کے لیے جاؤں گا اور اس کے بعد میں تسلی سے بیٹھ کے دعا کروں گا. ایک دعا کروں گا تسلی سے بیٹھ کر. میری تمام بیٹیاں, میری تمام بہنیں, میری تمام مائیں اپنے دل میں اپنے مقصد کو رکھیں, اور میں اپنے دل میں اپنے اللہ کو رکھوں گا. حضور کے وسیلے سے دعا کروں گا, حضور غوث پاک کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سماؤں گا, اور اس وقت پر میں گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا. اور دعا کرنے کے بعد میں بیعت کر چننے کے بعد میں دعا کر دوں گا,
اور یہ دعا میری اتنی ہوگی کہ ہر انشاءاللہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری مائیں جو ہیں اپنے دل کی تمام تمنائیں رب کی بارگاہ میں گڑا کے پیش کر دیں گی. اتنی طویل ہوگی دعا انشاءاللہ. اس کے بعد میں پھر اٹھ کر آ جاؤں گا، اور یہ کہ یہ معاملہ جو ہے باقی تعویذات کا والا معاملہ، تیل پانی والا معاملہ، یہ میری بیگمس کے ساتھ، کیونکہ اب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری بیٹیاں باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، میرے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، تو اپنی تمام معروضات ادھر کر دیں، اور وہ جو ضروری بات ہوگی وہ مجھے بیان کر دیں گے گھر میں، ٹھیک ہے نا. میں دعا وہاں پر بھی کر دوں گا، یہاں پہ دعا کروں گا. میں بیعت کرنے کے تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، اور سب کے لیے بھرپور دل سے کہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، حضور کے وسیلے سے حضور غوث پاک کے جلووں میں گم ہو کر انشاءاللہ دعا کروں گا. قبول کرنے والا میرا اللہ ہے. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. تو اس لیے تاکہ وقت ادھر زیادہ نہ لگے اور سارا معاملہ بھی صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ لوگوں نے یہاں پر میں نے بتا دیا، میری برکت ہماری بیٹیوں نے سمجھ لیا ہوگا. اب سارا معاملہ سیٹ کریں گے اس دفعہ انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ معاملہ ترتیب میں آ جائے گا. اللہ کا کرم ہوگا. اور میں یہاں پر ملتے دیر ہو جاتی ہیں، اور میری بیٹیاں اپنے گھروں سے دور رہ کر کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ بات میرے دل پر پیشاب گزرتی ہے. اب مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ تدبیر کرنا ضروری ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة. وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سیدی یا رسول اللہ. انی اتوجہ بذاتک القدسیہ وصفاتک الربانیہ الى ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی. اللہم فشفعہ فی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى
به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر السائل فلا تنهر وأما 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 السائل فلا تنهر حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر
واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر حبيبي يا رسول الله واما السائل فلا تنهر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر حبیبی یا رسول اللہ واما السائل فلا تنهر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفى بعد العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم درود سلام کی کھڑے ہو جائیے مہربانی فرما کے اپنی اپنی جگہ پر آگے یعنی کچھ نہ رکھیں بعد میں ورنہ مسئلہ بنتا ہے ایسے لے یار مصطفیٰ جانے رحمت پلا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پلا جس سہانی دل افروز ساعت پلا مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی
सलाम या रहमतल लिल-आलमीन या इलाही सदक़े आमदे रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد
اولا پھر درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر وضو کے ملتے ہیں۔ والدین جملہ عزیز و کرم 20 ختم قرآن پاک کے ثواب آپ کے ملتے ہیں۔ یہ صوفی آپ کے پرانی دماغ کے وہ ہیں، یہاں کے بہت بندے آتے تھے پاک کے سلسلے، ان کے پوتے کے اکاؤنٹ کا آپریشن، تو بڑی تکلیف میں ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ یہ مجھے بھی کچھ یہ برادر عبدالقدر نے اشارے ثواب کے لیے دی ہیں چیزیں، درود بحر الکمال ہے، درود مفتاح الخیر ہے، درود ابی زہرا ہے، اور مختلف درود یہ 42,385 یہ قادر گیلانی صاحب لاڑ سے تشریف لاتے ہیں، حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے والدین، اپنے عزیز و قارب ہمشیرگان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے 20 ختمات قرآن پاک میری ملکی ہیں۔ اس سب کا ثواب اور ختم شریف کا ثواب، جو کچھ درود شریف پڑھا گیا، ذکر اذکار ہوئے، تسبیح و تحلیل ہوئی، اس محفل میں بھی اور پچھلی محفل میں بھی، اس سب کا ثواب، مہادر لنگر شریف اس سلسلے میں جو خرچ کیا گیا سب کا ثواب بارگاہ رسالت سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین المرسلین الصدیقین الشہداء الصالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین عطرت پاک تابعین تبع تابعین نغواص اقطاب نجبہ نقبہ صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائلین سائدات جمیع مشائخ کرام جملہ ثلاث یادیہ جمیع ائمہ مجتہدین کی مقدس بارگاہ پہنچ کر بالخصوص شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی الغوث العظم الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اختصار پہنچے، اور پھر بالخصوص حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جنہوں نے اکبر کے سامنے کلمہ حق ادا کیا، ان کی بارگاہ عظمت رحمت میں اختصار پہنچے، اور بالخصوص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں پہنچے، اور بالخصوص سلطان المشائخ دبدت الاولیاء زہد الاولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت میں اختصار پہنچے، اور بالخصوص خواجہ خواجہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت میں اختصار پہنچے، اور بالخصوص حضرت اعلیٰ حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڈا شریف والی سرکار کی بارگاہ عظمت رحمت میں اختصار پہنچے، اور بالخصوص
حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی، ان سب کے حضرات کے عرس جو ہیں انہی تاریخوں میں ہیں، ان کی بارگاہ عظمت رحمت کے صاحب پہنچے، اور بالخصوص حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت بھی صاحب پہنچے، اور بالخصوص ہمارے دادا مرشد کریم سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی قدس العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت بھی صاحب پہنچے، اور بالخصوص ہمارے شیخ کریم غزالی رما راضی دورہ قطب الفتاب حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت بھی صاحب پہنچے، اور بالخصوص ہماری اماں حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عظمت رحمت بھی صاحب پہنچے، اور بالخصوص ہمارے خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح طیبات کو اس کے ثواب پہنچے، اور سید اعجاز اقبال صاحب گیلانی کی والدین اور جن کے عزیز اقارب کی ارواح طیبات کو اس کے ثواب پہنچے۔ اور یہ ہماری اس محفل کے اندر جو سلام پڑھنے والا ہمارا پیر بھائی شوکت سعیدی ہے، جو حضور دادا مرشد کریم کا سلام پیش کرتا ہے، وہ اس کے چھوٹا بھائی فوت ہو گئے، بڑے دکھ کی بات ہے، اس کی روح پروتو کو اس کے ساتھ پہنچے، اور ورکر محمد حیات کے چھوٹے بھائی وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، اور ہمارا پیر بھائی چوپراٹے والا ابھی مجھے علم ہوا ہے کہ محمد اقبال سعیدی وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، اور ورکر محمد کاشف سعیدی جہانیہ والے کی ساتھ صاحبہ انتقال کر گئی ہیں، اور ورکر انتظار احمد سعیدی کی ساتھ میں ان کے لیے بھی اصالہ ثواب کی درخواست ہے، ورکر محمد ناصر سعیدی کے بھائی کے لیے اصالہ ثواب کی درخواست ہے، ورکر محمد شاہ سعیدی کی خالہ کے لیے، ان سب کی ارواح طیبات کو اس کے ثواب پہنچے، اور ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرمائے، ہمارے شیخ کریم کے درجات بلند فرمائے، آپ کی روحانیت، نورانیت، شان کریمی، تصرف ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ اور پھر بہت سی دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، نواں کوٹ کے میاں عمر حیات صاحب ہمارے بڑے پرانے پیر بھائی ہیں اور بڑے جانشار پیر بھائی ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، ICU میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ فاروق سعیدی فیصل آباد بھی بیمار ہیں، مولا غلام قاسم دماغ کا کینسر ہے، شوکت حسین کا بیٹا فرقان ناجائز کیس میں پھنسا ہوا ہے۔ کراچی کے ہمارے جانشار پیر بھائی ایاز اسلام سعیدی جو وینٹیلیٹر پہ تھا اور جس کی کوئی امید نہیں تھی، وہ اللہ کے فضل سے اب بہت بہتر ہے، لیکن ابھی تک ڈاکٹروں کی طرف سے پریشان ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر شفا یا فرما دے اور اس کی عمر دراز فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے، اور اس کے بڑے بھائی کی بیگم، اس کی بھابھی عزیز اسلام کی بیگم طلعت ہماری بیٹی، وہ بڑی سخت بیمار ہے، کرونا ہو گیا ہے اور بڑی سخت اس کی حالت خراب ہے۔ دعا کرنے لگا اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کی عمر دراز فرمائے، اس کی عمر دراز فرمائے، ایاز اسلام کی عمر دراز فرمائے، اور آپ سب کی عمر دراز فرمائے، سب کی عمر دراز فرمائے۔ حاجی لیاقت کا بیٹا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور صوفی ارشاد صاحب مرحوم کے پوتے حاشر رضا کی ٹانگ جو ہے اس کا آپریشن ہوا ہے، سے بڑی تکلیف ہے، دعا کریں اللہ تو اس کی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ سب بڑی طویل فہرست ہے، بیمار ہیں بہت سے دوست، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک ضعیف خاتون یہاں محفل میں آیا کرتی تھیں، ان کی کئی جگہ سے ہڈیاں، عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، ہڈیوں کی ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ اب اس تکلیف کی وجہ سے محفل میں نہیں آ سکتی، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ فرحان سعیدی ورکر کی کزن کا کل آپریشن ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، دعا کریں، اب تک ہوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ماں کی بھی خیر فرمائے، بچے کی بھی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت و زندگی عطا فرمائے، اور ماں کا سایہ بچے پہ قائم رکھے، ماں کا سایہ بچے پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فرض فرما دے۔ تو یہ ایک طویل فہرست ہے، میں سب بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جو بھی بیمار ہیں اور جن نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، میرے ذہن میں یہ سب ہیں، اور میں انشاءاللہ اپنی
ویسے بھی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں انہیں شامل رکھوں گا. تو یہ جنہوں نے میری دعائیں، بعض کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، بعض کی دیگر امراض میں ہے، بعض کی دماغی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سب کو اپنی حفظ و امان رکھے، حاضرین کو اپنی حفظ و امان رکھے. آن لائن جو حضرات اس محفل میں شامل ہیں ان کے بھی جو بزرگ اسلاف، اجداد، امجاد، جداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی ارواح طیبات کو بھی اللہ تعالیٰ سب کا ثواب پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کے گلشنوں کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح طیبات کو بھی ثواب. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ سب کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، زمین آسمان کی آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہر بیماری سے، پریشانی سے، تکلیف سے، دکھ سے، وبا سے، مرض سے محفوظ رکھے. سب کو اپنی حفظ و امان رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کی روزی میں فراخی دیتا، رزق حلال میں وسعت برکت دیتا، رزق حلال میں وسعت برکت دیتا، تنگ دستی، غربت، افلاس سے نجات. ہمارے بہت پیارے پیر بھائی تھے، جانثار پیر بھائی تھے، بلکہ حضور شیخ کریم کے محبوب مرید تھے کراچی میں، عبدالسلام صاحب. بہت پیارے انسان تھے. وہ تو کئی سال ہو گئے فوت ہو گئے. ان کا پوتا وہ بھی یتیم ہو گیا، ان کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا. ان کا پوتا کل کچھ بہن کی شادی کرنی تھی، کل بینک سے کچھ پیسے نکال کے لایا ہے اور وہی آخری پیسے تھے. وہ 5 لاکھ کی رقم تھی، وہ ڈاکو گن پوائنٹ میں اسے لے کے چلے گئے. اب وہ یتیم لڑکا ہے اور اس کی بہن کی شادی ہونی ہے اور گھر میں اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ معاملہ ہوا ہے. دعا کریں ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے، ان ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے اور یتیموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس نقصان کی تلافی فرما دے، اس نقصان کی تلافی فرما دے، اس نقصان کی تلافی فرما دے. اور آپ سب کو اس قسم کی وارداتوں سے محفوظ رکھیں، سب کو اس قسم کی وارداتوں سے محفوظ رکھیں اور ان ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، چوروں کو اللہ تعالیٰ نیست نابود کر دے، ان کو غارت کر دے، ان کو پیوند خاک کر دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. قرض داروں کو اللہ تعالیٰ قرضے سے نجات ہے، قرض داروں کو قرضے سے نجات ہے. بہت سے میرے پیر بھائی قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ قرض داروں کو قرضے سے نجات ہے اور غیب سے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنا کرم فرما دے. اللہ تعالیٰ روزی میں فراخی عطا فرمائے، تنگ دستی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، والدین کا تابع فرمان بنائے، والدین کا تابع فرمان بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس رات جتنی عورتوں نے بچے جنے سب اولاد نرینہ تھے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سرکار کا فیض قیامت تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں جو بھی اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اس مہینے کے صدقے میں اولاد نرینہ کی نعمت عطا. خوش نصیب زندگی والے بیٹے عطا فرما دے، خوش نصیب زندگی والے بیٹے عطا فرما دے، خوش نصیب زندگی والے بیٹے عطا فرما دے. اور دل کی گہرائی سے دعا کریں، یہ برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو فلاح، نجات اور سعادت کی راہوں پر چلائے. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے نفرت دے دے اور نیکی کی رغبت دے دے، نیکی کی رغبت دے دے. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. جگہ جگہ محافل میلاد ہوگی، سرکار کا کی عظمت کے پرچم لہرائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ سارے فیض برکات ہمیں عطا فرمائے، یہ سارے فیض برکات ہمیں عطا فرمائے. اور برادر قدر صاحبزادہ علامہ سید ارشد سعید کاظمی جو اس محفل کے روئے رواں ہیں اور دین کی بہاریں ان کے دم سے قائم ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز فرمائے. ہر بیماری، پریشانی، تکلیف اور دکھ سے ان کو محفوظ رکھے اور دین کی، مسلک کی، ملت کی اور علوم دینیہ کی خدمت کے لیے ان کو عمر خضری عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے. میں تو اب بالکل بیکار انسان ہوں اور رہ گیا ہوں. عوارض کچھ ایسے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے محتاجی سے بچائے. اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے.
اور آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، سب کو اپنی مان رکھیے، سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے، سب حاجتیں غیب سے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میں جب آ رہا تھا گھر سے تو میری ہمشیرہ میرے ساتھ ہیں، وہ دعا کی کہہ رہی تھی، ان کی کچھ معاملات ہیں، میری ہمشیرہ میری بہن کے لیے اللہ تعالیٰ ساری پریشانی دور کر دے، ان کی مشکلات آسان کر دے اور ان کے مسئلے حل فرما دے، اور ان کی پوتی پر بھی اپنا کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ سب مسئلے حل فرما دے۔ پچھلے دنوں میری عزیزہ جو میری بیگم کی بڑی خالہ بہن تھیں اور ماں کی جگہ تھیں، کیونکہ انہوں نے ماں کی طرح انہیں پالا تھا، وہ کراچی میں فوت ہو گئی، اور ان کی ظاہر جنازے میں شرکت کے لیے، ان کی منہ دیکھنے کے لیے، ان کی رسومات میں شرکت کے لیے میری بیگم کراچی گئی ہوئی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ان ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے اور جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور غمگین دلوں کو سکون عطا فرمائے، غمگین دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کی تکالیف سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، تو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت کو فروغ عطا فرمائے، مسلک اہل سنت کو ترقی عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت کا بول بالا فرمائے، مسلک اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، مجھ عاجز سیاہکار ذلیل حقیر کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں، اور سرکار کے اس ماہ ولادت کے صدقے میں، اور اس محفل میں جو پاکان امت ہیں ان کے صدقے میں، اور میرے شیخ کریم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔